زا، زا کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، زا زا زا، ٹھیک ہے. یہ جو آواز آپ دیکھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، یہ والی آواز آپ کی زا کے اندر پیدا ہونی چاہیے، لیکن اتنی زور سے نہیں. زا، بس ہلکا سا محسوس ہو کے سیٹی کی آواز آئی ہے. زا، سی، سین. یہ اس کی ادائیگی میں میں آپ کو عرض کر دوں، جیسا میں نے پیچھے جیم کی ادائیگی میں عرض کیا کہ سین کی ادائیگی میں بھی کچھ لوگوں کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، تو یہ بالکل سمپل آواز جانی چاہیے، ناک میں نہیں جانی چاہیے. سی، اس کو آپ اگر محسوس کریں کہ سین پڑھتے وقت آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے، سین کو پڑھتے وقت بھی اپنی انگلی کو ناک پہ رکھیں. اگر یہاں پہ حرکت محسوس ہو، سی، یہ دیکھیے گا میری بات، سی، یہ والی آواز جا، سی، یہ آواز جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے سی، آواز نہیں جا رہی، سی، سی، یہ جا رہی ہے. تو اگر آواز ناک میں جا رہی ہو تو آپ نے پیچھے والے نون کو کاٹ دینا ہے، نون کو ادا نہیں کرنا ابھی، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے خالی سی، اس کی پریکٹس کرنی ہے. سی میں، سین میں سی ٹی کی آواز آتی ہے، یہ سی نہیں ہوگا، یہ سی، یہ والی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے. سی، یہیں تک آپ پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جائے گی. سی، سی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے آپ اس میں نون شامل کریں گے. جب اپنی آواز کو آپ بند کریں گے، کلوز کریں گے، تو بیچ میں نون شامل کر دیں گے، تو آپ کا سین کمپلیٹ ہو جائے گا. سین، سین، سین. تو اس کے آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. شی، پھر آگے بڑھتے ہیں. شی، شی، پوری آواز منہ کے اندر بھر جائے گی آپ کی، اس طریقے سے. مخرج بعد میں بتاؤں گا. شی، اس میں بھی آپ نے نون اور ناک میں جانے کا وہ جو سین میں طریقہ بتایا، اسی طریقے کے مطابق اپنی ناک سے آواز کو باہر نکالنا ہے. سی، شی، ٹھیک ہے. اگر آپ محسوس کریں کہ شی، شی جا رہا ہے تو نون کو سائڈ پہ کر دیں، خالی شی یہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں شی بولتے ہیں ایسے ہی. شین، 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 ٹھیک ہے. پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. صاد، صاد، صاد. میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کو کہ 3 لفظ ایسے ہیں جن کے اندر سیٹی کی آواز آتی ہے. سین، زا، سین، صاد. زا، سین، صاد، یہ 3 حروف کے اندر سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. لیکن ان میں فرق کیا ہے وہ ہم آگے جا کے دوسرے سبق میں انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کیسے کیسے فرق ہوتا ہے، کیوں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو صاد، میں نے جیسے پہلے آپ کو یہ جیسے پہلے آپ نے یہ پیج دیکھا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کے الفاظ میں صاد بھی موجود ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں اور صاد بھی ان کے اندر موجود ہے. آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، لیکن اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. آپ کے رخسار اور آپ کے ہونٹ بالکل نارمل رہنے چاہیے، اور صرف آپ کی آواز وزنی ہونی چاہیے، آپ کی آواز موٹی ہونی چاہیے. صاد، صاد، صاد. اس کو سو. اچھا، اس میں کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں سواد. سواد نہیں ہوتا، یہ سواد لفظ نہیں ہوتا، اس میں واو شامل نہیں ہے. یہ سیدھا اوپر جائے گا، صاد، 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 ٹھیک ہے. ضاد، ضاد، ضاد. تو اس کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ بھی ضاد بھی حروف مستعلیہ کے اندر شامل ہوتا ہے. بعض لوگ ضاد کو زاد پڑھتے ہیں، وہ بہت ہی غلط ہے، اور اس کو پڑھنا ہماری فقہ کے مطابق اس کو ضاد کو زاد پڑھنا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. بالکل بھی اس کو
داد کو زاد نہیں پڑھنا چاہیے، یہ حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ بچنا ہی چاہیے، کوشش نہیں کریں پورا بچ جائیں۔ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی بات کھٹک رہی ہو تو آپ کومنٹس باکس میں سوال کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا اگلی ویڈیو میں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو کے درمیان ہی آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت آسان انداز میں ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں، تو آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔